وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير میں طوفان کا عادی ہوں مجھے طوفان میں لے چل میں طوفان کا عادی ہوں مجھے طوفان میں لے چل ڈرا سکتی نہیں مجھ کو ڈوبے ہوئے کی داستان تمام قسم کی تعریفات تحمیدات تمجیدات عظمت کبریائی بزرگی جلال ایک اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے جو اللہ تنہا ساری کائنات کا نظام چلانے والا ہے جو اللہ جب چاہتا ہے بارشوں کو برسا دیتا ہے اور جب چاہتا ہے بارشوں کو روک کے سورج کی روشنی سے دنیا کو فیض یاب کرتا ہے یقیناً وہ اللہ ہی ہے جو ہمارا خالق و مالک ہے جو پریشانیوں میں ہماری تنگ دستیوں اور پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے جو ہماری مشکلوں کو حل کرنے والا ہے جو ہماری حاجت روائی اور مشکل کشائی کرنے والا ہے یقیناً وہ اللہ وہی ہے جو ظالموں کے کیے ہوئے کاموں سے بھی واقف ہے اور جو وہ ظلم کرتے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے لیکن اللہ سب کو ایک وقت تک کے لیے مہلت دیے ہوئے ہے اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے محفوظ فرمائے مختصر حمد و ثنا کے بعد ان گنت لا تعداد بے حد و بے حساب لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام ہو امام الانبیاء خاتم الانبیاء سید الانبیاء احمد مجتبیٰ حبیب کبریاء آپ کے اور میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے لیے جنہوں نے ساری دنیا کو گمراہی سے نکال کے ہدایت کا پیغام دیا اور جن کی محفل کو اللہ نے اس قدر بابرکت بنا دیا کہ اگر کوئی بے چین انسان آپ کی محفل میں آ کے بیٹھ جاتا اللہ اسے سکون کی نعمت عطا فرما دیتا اگر کوئی گناہگار آ کے بیٹھ جاتا اللہ اسے پرہیزگار بنا دیتا اگر کوئی بھٹکا ہوا آ کے بیٹھ جاتا تو وہ منزل شناس ہو کے چلا جاتا اگر آپ کی محفل میں کوئی زمانے بھر کا چور آ کے بیٹھ جاتا صدقے دل سے ہمارے نبی کی بات سنتا تو وہ زمانے بھر کا ولی بن کے چلا جاتا سامعین محترم آج کا یہ مختصر سا خطبہ عید الفطر انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور میں بغیر لمبی چوڑی بات کیے اپنی بات کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ ایک مسلمان اور مومن جو ہوتا ہے
وہ ہر وقت اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اللہ کا. ذرا حاضر ہے کہ بات سنیے گا، انشاءاللہ فائدہ ہو. دنیا کے حالات اور دنیا میں مسلمانوں کے حالات اس وقت بڑے خراب ہیں، تو اس لیے چکنے ہو کہ کچھ باتیں سن لے. میں اتنی دور سے سفر کر کے صرف اس لیے آیا ہوں، کوئی مولویوں خطیبوں کی طرح جو ہے وہ تمہید نہیں باندھ رہا. اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، سارے راستے یہی سوچ کے آیا ہوں اللہ آج مجھے مسلمانوں کی مظلومیت کو بیان کرنے کی توفیق عطا کر دینا. اللہ تعالیٰ میرا یہ سفر قبول فرما لے. اگر مجھ میں کوئی ریاکاری کا شائبہ ہو تو اللہ مجھے ایسی خباثت سے بری کر دے. سامعین محترم، ایک مومن ہر وقت ذکر کرتا ہے. اس کا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، چلنا پھرنا ذکر سے تعبیر ہوتا ہے. ساری زندگی اس کی ذکر و اذکار میں گزر جاتی ہے، لیکن اس کے اذکار وہ جتنے بھی کرتا ہے ان میں سب سے بہترین ذکر، سب سے بہترین جملہ، سب سے بہترین کلمہ اور سب سے بہترین الفاظ وہ کون سے ہیں؟ آپ کے اور میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ. وہ سب سے بہترین ذکر جو اپنی زبان سے ادا کرتا ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ یہ بڑا قیمتی جملہ ہے. یہ انسان کی زندگی کا، اس کے ایمان کی بنیاد سے تعلق رکھنے والا جملہ ہے. یہ انسان کے عقائد میں سب سے بنیادی عقیدے کی حیثیت رکھتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تنہا ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے. اس کی اسماء و صفات میں، اس کی ذات میں، اس کی عبادت میں دنیا میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے. یہ کلمہ اس قدر قیمتی کلمہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شاہدہ اللہ الہ الا اللہ. جس بندے نے یہ اعلان کر دیا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق موجود نہیں ہے، نبی نے فرمایا یبتغی بذالک وجہ اللہ، اور اس کے ساتھ وہ کیا چاہتا ہے؟ یبتغی بذالک وجہ اللہ، اللہ کی رضا چاہتا ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے خالصا من قلبی، دل میں اخلاص موجود ہے. یہ کلمہ پڑھ دیا، اللہ کے رسول نے فرمایا دخل الجنہ. اس کا یہ کلمہ آسمان والے رب کو اتنا پسند آتا ہے، اللہ اس کلمے کو قبول کر کے اس کو جنت میں داخل فرما دیتے ہیں. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمہ اس قدر قیمتی کلمہ ہے فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے اور اس پہ قائم ہو جاتا ہے، اس پہ استقامت اختیار کرتا ہے، فرمایا میرا اللہ ایسے بندے کو جہنم کی آگ پہ حرام کر دیتا ہے. اور یہ کلمہ اتنا قیمتی ہے، یہ اتنا مضبوط ہے، یہ اتنا میٹھا ہے، یہ ہمارے اسلام کے اندر اتنی اہمیت کا حامل ہے. یہ قرآن کی آواز ہے. اللہ نے پوری دنیا میں جتنے انبیاء بھیجے ہیں اور جتنی آسمانی کتابیں بھیجی ہیں سب نے اسی کلمے کی بات کی ہے. ایک اللہ کی طرف بلایا ہے، ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا ہے، اور سب کی دعوت کا مرکز، سب کی دعوت کا مرکزی نقطہ یہ لا الہ الا اللہ ہے. بلکہ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا لوگوں فمن کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ داخل الجنہ. جو بندہ دنیا سے جاتے ہوئے اپنی ساری زندگی بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہا، جاتے ہوئے اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ نکل گیا، ادھر اس کی سانسیں بند ہوتی ہیں، ادھر اللہ جنت کے دروازے کھول دیتا. سامعین محترم، یہ کلمہ اس قدر قیمتی ہے. اس کلمے کی بنیاد پہ دو گروہ دنیا میں بنے. ایک گروہ جو اللہ والے ہیں، رحمان کے بندے کہلائے،
اور دوسرا گروہ جو اس کا انکار کر کے شیطان کے بندے بن گئے. ایک رحمان کے بندے، ایک شیطان کے بندے. اور جب سے دنیا قائم ہے تب سے رحمان کے بندوں اور شیطان کے بندوں میں اب آپس میں لڑائی اور مار کے جاری ہے. جب سے آدم علیہ السلام دنیا پہ تشریف لائے ہیں، لا الہ الا اللہ کا پرچار کیا ہے، تب سے لے کے آج تک رزم حق و باطل جو ہے، یہ حق اور باطل کی جنگ جاری ہے اور یہ قیامت تک جاری رہے گی. کیوں؟ کیونکہ لا الہ الا اللہ یہ ہمارے اسلام کی بنیاد ہے. لا الہ الا اللہ یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے. لا الہ الا اللہ یہ ہماری پہچان ہے. لا الہ الا اللہ دین کا نام ہے. لا الہ الا اللہ اللہ کی پہچان کا نام ہے. لا الہ الا اللہ غیرت کا دوسرا نام ہے. لا الہ الا اللہ یہ مسلمان اگر منتشر ہو تو ان کو اکٹھا کرنے کا نام ہے. لا الہ الا اللہ آپس میں اتفاق اور اتحاد پیدا کرتا ہے. آئیے ساری دنیا کے اندر لا الہ الا اللہ کی وجہ سے اسلام کے اور مسلمانوں کی مخالفت کی گئی ہے. حضرات لا الہ الا اللہ کی جب دعوت دی گئی، اس دعوت کے نتیجے میں حضرت ابراہیم کو آگ کی نظر کیا گیا. اس دعوت کے نتیجے میں موسیٰ علیہ السلام کے خلاف فرعون کھڑا ہو گیا. اس دعوت کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکانے کی تیاریاں کی گئی. لا الہ الا اللہ تھا جس کے لیے میرے نبی کے سفید کپڑے کو سرخی میں تبدیل کر دیا گیا. یہ لا الہ الا اللہ تھا جس کے لیے نبی کے دندان مبارک کو شہید کر دیا گیا. یہ لا الہ الا اللہ تھا جس کے لیے حضرت بلال کو مکے کی گلیوں میں مارا گیا، پیٹا گیا، گلیوں میں گھسیٹا گیا، تپتی ریت پہ لٹا کے ان کے سینے پہ بھاری برکم پتھر رکھے گئے. یہ لا الہ الا اللہ تھا جس کی بنیاد پہ اس جرم کی پاداش میں حضرت سمیہ کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے. یہ لا الہ الا اللہ تھا جس کے نتیجے میں آل یاسر کو مارا اور پیٹا گیا اور ان کے ساتھ ناروا سلوک کیا گیا. یہ لا الہ الا اللہ تھا جو کافر کو ہضم نہیں ہوا، آخر کار اپنے ساتھی لے کے، اپنا لو لشکر لے کے مسلمانوں کے مقابلے میں چڑھائی کرنے کے لیے جنگ بدر کا مارکا پیش آیا. یہ لا الہ الا اللہ تھا. احد کے اندر 70 صحابہ شہید ہوئے تو اس کی بنیاد کیا تھی؟ بولو لا الہ الا اللہ. ساری دنیا کے کافر جو ہے وہ لشکر اکٹھے کر کے، گروہ اکٹھے کر کے میدان کے اندر لے آئے، نبی کا مقابلہ کرنے کے لیے آ گئے. مسئلہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ. یہ لا الہ الا اللہ بڑا مضبوط جملہ ہے. یہ لا الہ الا اللہ بڑا طاقتور جملہ ہے. یہ لا الہ الا اللہ اس کے اندر اللہ نے تلواروں سے زیادہ طاقت رکھی ہے. لا الہ الا اللہ یہ ہماری پہچان بن گیا. پوری دنیا کے اندر اسلام کی مخالفت لا الہ کی بنیاد پہ، پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی مخالفت لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ. حضرات یہ لا الہ الا اللہ اس کی بنیاد پہ مسلمانوں کو مارا گیا، مسلمانوں کو پیٹا گیا، مسلمانوں کی مخالفت کی گئی. ساری دنیا میں لا الہ کے ماننے والے بہت زیادہ ہیں، لیکن آج کافر کی ایک پریشانی ہے کہ کسی طریقے سے لا الہ الا اللہ کے پڑھنے والوں کو ختم کیا جائے. آپ کچھ دن سے میڈیا پہ سن رہے ہوں گے، سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہوں گے، وہ مسجد اقصی جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت رکھی ہے. میں نے شروع میں آیت کیا پڑھی ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات، بلند و بالا ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی. اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے جایا گیا. مسجد اقصی کون سی مسجد ہے؟ الذی بارکنا حولہ. اللہ 15ویں سپارے کے شروع میں فرماتے ہیں جس کے ارد گرد اللہ نے برکت رکھ دی ہے. کیا رکھ دی ہے؟ برکت رکھ دی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے ارد گرد برکت رکھ دی ہے. وہ مسجد اقصی جس کے اندر ہمارے نبی نے سارے نبیوں کی امامت کا اعزاز حاصل کیا، وہ مسجد اقصی اللہ تعالیٰ نے جس کو خیر والی جگہ قرار دیا، وہ مسجد اقصی میرے نبی نے فرمایا دنیا میں
3 مسجدیں ایسی ہیں جن کو دیکھنا بھی اللہ نے ثواب قرار دیا، ان کی طرف سفر کرنا بھی ثواب قرار دیا۔ ان میں ایک مسجد مسجد اقصی ہے، یہ وہ مسجد اقصی ہے حضرات جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں کی امامت کروائی تھی، معراج کی رات پہلا سٹاپ کیا تھا، یہ وہ مسجد اقصی ہے جس کی طرف مسلمان 16-17 ماہ تک ابتدا میں منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے، اور ہمارے نبی اس کی طرف منہ کر کے جماعت کرواتے رہے۔ یہ وہ مسجد اقصی ہے جو اللہ کو بڑی پیاری ہے، جس کا قرآن میں ذکر ہے، جس کا حدیث میں ذکر ہے، جس کے ساتھ بہت سارے نبیوں کے واقعات منسوب ہیں۔ یہ وہ مسجد اقصی ہے جو مسلمانوں کے دلوں کے اندر ایک حرارت پیدا کرنے والی چیز ہے۔ آج دنیا کا یہودی، جس یہودی کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا ہے یحرفون الکلمہ مواضی، یہ اپنی کتاب میں تبدیلیاں کرتے تھے، وہ یہودی جس کے بارے میں قرآن کہتے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، جو نبیوں کو نہ حق قتل کیا کرتے تھے، وہ یہودی جو جھوٹے ہیں، وہ یہودی جن کو قرآن میں مکار کہا گیا، وہ یہودی جو سود کے کاروبار کے بانی ہیں، وہ یہودی جنہوں نے ہمیشہ اسلام کے خلاف مخالفت میں سب سے بڑھ کے اپنا کردار ادا کیا۔ آج وہ صہیونی، آج وہ یہودی اسرائیل کی چھوٹی سی جگہ پہ رہنے والے، انہوں نے دنیا کے 57 ممالک کو، مسلمانوں کو للکارا ہے، مسجد اقصی پہ حملہ کیا، ان کے ساتھ دشمنی کی گئی، وہ تراویح پڑھ رہے ہیں تو ان پہ حملہ کر دیا، جمعہ ادا کر رہے ہیں حملہ کر دیا، ان کو خاک و خون میں نہلا دیا، وہاں شہادتیں موصول ہوتی ہے۔ حضرات یہ کیوں ہوئی؟ دشمنی کیا ہے؟ صرف لا الہ، دشمنی لا الہ الا اللہ۔ اس بنیاد پہ آج مسلمانوں سے دشمنی رکھی گئی، کشمیر کے اندر اس بنیاد پہ دشمنی رکھی گئی، برما کے اندر اس بنیاد پہ ظلم کیا گیا۔ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کی مخالفت اس لیے کی جاتی ہے، آج وہاں پہ گولیاں چلائی گئی اس وجہ سے کہ یہ لا الہ الا اللہ کے پڑھنے والے ہیں، آج وہاں پہ آنسو گیس پھینکی گئی اس وجہ سے کہ یہ لا الہ الا اللہ کے پڑھنے والے ہیں، ان کے بچوں کو شہید کیا، لا الہ پڑھنے کے جرم کی پاداش میں ان کی عورتوں پہ ہاتھ اٹھایا کیونکہ وہ کلمہ پڑھنے والے تھے۔ آئیے آج آپ اور میں یہ ارادہ کر لیں، اللہ کی قسم، یہ فلسطین کے اندر موجود بیت المقدس جو ہے، میں تھوڑا سا اس کا تعارف کروں، یہ شام کے علاقے میں فلسطین کے اندر موجود ہے، اور یہ شام کا علاقہ وہ ہے، میرے نبی نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی، اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہ ہمارے شام میں برکت عطا فرما دے، جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا ستخرج نار من طرف، جو ہے حضرموت، نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرموت سے یا اس کے پانیوں کے قریب سے ایک آگ ان قریب نکلے گی، اور وہ کیا کرے گی؟ قیامت کا قرب ہوگا، وہاں سے آگ نکلے گی، اور یہ ساری آگ کیا کرے گی؟ تحشر الناس، یہ لوگوں کو جمع کرے گی۔ صحابہ کرام سن رہے تھے، نبی علیہ السلام بیان فرما رہے تھے، اللہ کے رسول نے فرمات سے پوچھنے لگے، اللہ کے رسول ہمارے لیے کیا حکم ہے، ہم کیا کریں جب یہ آگ نکلے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا علیکم بالشام، تم سارے کے سارے شام میں جمع ہو جانا، کیونکہ یہ شام ہی وہ زمین ہے جہاں پہ محشر بپا ہونا ہے۔ آگ نے سب کو گھیر کے اکٹھا کر کے شام میں جمع کرنا ہے، اور اللہ نے یہاں پہ قیامت کو دربار لگا دینا ہے۔ یہ شام، یہ نبیوں کی سرزمین ہے، یہ شام بڑی برکت والی جگہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طائفہ منصورہ کے بارے میں، ایک مسلمانوں کا گروہ ایسا ہوگا جو ہمیشہ حق پہ قائم رہے گا، ہمیشہ۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون سا گروہ ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ حق پہ قائم رہے گا، ان کو شریروں کا شر، حاسدوں کا حسد، شیطانوں کی شیطنت اور گندوں کی گندگی غالب ہونے سے روک نہیں سکتے۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، اللہ کے رسول وہ کون سا گروہ ہوگا اور وہ کہاں پہ ہوگا؟ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کہاں ملے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہیں مسجد اقصی کے آس پاس ملے گا۔ اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ کہ قیامت کے قریب مسلمان جو ہوں گے ایمان والے،
ان کے دلوں میں مسجد اقصی کی محبت جوش مارنا شروع کر دے گی. بہت سارے لوگوں نے یہ لکھا ہے محدثین نے, ان کے دلوں میں مسجد اقصی کی محبت پیدا ہوگی. دشمن اس پہ حملہ کریں گے, اور آپ دیکھ رہے ہیں یہودی اس پہ حملہ کر رہے ہیں, اور تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کے لیے وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں. یروشلم پہ کس طرح وہ بمباری کر رہے ہیں, اور کس طرح نہاتے مسلمانوں کے خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ لوگ حق پہ رہیں گے اور غالب رہیں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے دیکھا جب انہوں نے حملہ کیا تو مسلمان 90,000 وہاں پہ جمع ہو گئے, اور جمع ہو کے انہوں نے نماز تراویح بھی ادا کی. 27ویں کی رات کو 90,000 کی تعداد میں مسلمان وہاں پہ موجود تھے, اور وہ ڈٹ گئے. انہوں نے مسجد کو خالی نہیں چھوڑا, انہوں نے مسجد کو خالی نہیں چھوڑا, وہ مسجد کے اندر موجود رہے, بیت المقدس کو چمٹے رہے, کیونکہ نبی نے فرمایا تھا یہ جو لوگ ہوں گے یہ ہمیشہ حق پہ رہیں گے اور حق کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں گے. وہ وہاں پہ ڈٹ گئے. ان کو دشمنوں کی دشمنی اور یہودیوں کی یہودیت اور گندگی اور شیطنت جو ہے وہ گزند نہیں پہنچا سکے گی. وقتی طور پہ نقصان ہمیں نظر آتا ہے, لیکن یہ مارکے کی ابتدا ہے, یہ جنگ کا تبل بچا دیا گیا ہے. اور انشاءاللہ میری بات آج نوٹ کر کے لے جائے, اللہ تعالیٰ نے یہ راستے کھولنے ہیں. ہمیں اور نظر سے نظر آتا ہے, نبی اور طریقے سے بیان فرمایا کرتے تھے. اللہ کا ایک قانون ہے, اللہ کا ایک قانون ہے. وہ قانون کیا ہے؟ جب دنیا کے اندر نمرودیت کی ابتدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کسی خلیل کو پیدا فرما دیتے ہیں. جب دنیا کے اندر فرعون آتے ہیں, فرعونیت آتی ہے, اللہ تعالیٰ موسویت کو پیدا فرما دیتے ہیں. جب ابو جہل کی جہالت آتی ہے, اللہ اس وقت نور رسالت کا آفتاب جو ہے وہ طلوع فرما دیتے ہیں. اور جب دنیا کے اندر مسلمہ کذاب کی گندگی آتی ہے تو اللہ ابو بکر صدیق جیسی صداقت پیدا فرما دیتے ہیں. اور جب دنیا کے اندر تتاریوں کے حملے نظر آتے ہیں تو ان کے مقابلے میں اللہ امام ابن تیمیہ جیسا مرد مجاہد کھڑا کر دیتے ہیں. اللہ کا یہ قانون ہے, جب دنیا کے اندر شرک آتا ہے اللہ اہل توحید کو بولنے کی سکت عطا فرما دیتی ہے. اور جب دنیا کے اندر آپ نے دیکھا فتنہ خلق قرآن آیا تو اللہ نے امام احمد بن حنبل کو کھڑا کر دیا. جب جبری طلاق کی باتیں آئی اللہ نے امام مالک رحمہ اللہ کو کھڑا کر دیا. یہ اللہ کا قانون ہے. اس وقت کے آج کے یہودیوں نے کیا کیا؟ مسلمان نمازیوں کو شہید کیا. کیا کیا مسلمان نمازیوں کو؟ سمجھو یہ بات, کیا کیا؟ مسلمان نمازیوں کو شہید کیا. اگر یہ باتیں سن کے میرے اور آپ کے دل میں مسجد اقصی کی محبت پیدا نہیں ہوتی, اگر ان مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا, تو یاد رکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر ایمان ختم ہو چکا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ یہودی مخالفت کیا کرتے تھے. آج کے یہودیوں نے نمازیوں کو شہید کیا, اس وقت کے یہودیوں نے نبیوں کو شہید کیا تھا. اور یاد رکھے جب یہ آئے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا کلا کما کرنے کے لیے حضرت عمر کو دنیا کے اندر بھیج دیا. اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے مجاہد کو کھڑا کر دیا. اور مسلمانوں آج دنیا کے اندر 56 سے زائد ممالک ہیں اور سارے اپنے آپ کو کلمے کا نگہبان سمجھتے ہیں, لا الہ الا اللہ کا وارث سمجھتے ہیں. آؤ آج لا الہ الا اللہ پڑھنے کی بنیاد پہ اس کلمے کی وجہ سے ہم سب کے دلوں میں فلسطین کا درد ہے. وہ ہمارا قبلہ اول ہے, وہ مسجد اقصی ہماری قریبی مسجد ہے, وہ مسجد اقصی ہمارے دلوں میں راج کرتی ہے, ہمارے دلوں میں اس کی محبت اللہ نے ڈالی ہے. اور جب قیامت کے قریب فتنے نمودار ہو گئے, نبی علیہ السلام نے فرمایا ان فتنوں سے مسجد اقصی اور فلسطین شام محفوظ رہے گا. فتنوں سے محفوظ رہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہاں پہ لوگ حق پہ رہیں گے, یہ حق کے ساتھ چمٹے رہیں گے, تکلیفیں ان کو حق کے راستے سے نہیں روک سکیں گی, یہودیوں کا جبر ان کو حق کے راستے سے نہیں روک سکے گا. آج دنیا کے اندر 57 اسلامی ممالک جو ہیں
وہ سارے کے سارے اگر مردہ ہو چکے ہیں، اگر ان میں بولنے کی سکت موجود نہیں ہے، اگر وہ اپنے تعلقات خراب ہونے سے ڈرتے ہیں، تو اللہ کی قسم انہیں اپنے ایمان کی تجدید کر لینی چاہیے۔ لیکن یاد رکھو، اللہ نے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کل سلطان صلاح الدین ایوبی کو پیدا کیا تھا۔ انشاءاللہ اللہ آج بھی ایسے مسلمان پیدا کر رہا ہے اور پیدا کرے گا کہ جو اسرائیل کے لیے موت کا فرشتہ اسرائیل بن کے کھڑے ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ یہودی نیست و نابود ہو کے رہیں گے، اور مسجد اقصی میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہو کے رہے گی انشاءاللہ۔ کیا خیال ہے؟ ہمارے دل کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم وہاں ان کا ساتھ دیں۔ آئیے آج ہماری آنکھیں اشکبار ہونی چاہیے۔ میں 2 دن پہلے افطاری کرنے لگا، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں تو میں دعا کر رہا تھا، اچانک میرے دل میں مسجد اقصی کے مناظر آئے، میری آنکھوں سے آنسو نکلے۔ جب میں نے افطاری کے بعد نماز پڑھی، اس کے بعد میں مسجد اقصی کے بارے میں پڑھنے لگا، اور پڑھتے پڑھتے تحریر کے اندر میں نے پڑھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ جب فتنے بہت زیادہ ہو جائیں گے، مسجد اقصی کے اوپر لوگ فتنوں کی برباد کرنے کی کوشش کریں گے اور کافر غالب ہونے کی کوشش کرے گا، اللہ مسلمانوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دیں گے۔ اور میں سوچ رہا تھا یہ بلا وجہ نہیں ہے، یہ آنکھوں سے آنسو نکلنے کے پیچھے نبی علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، کیونکہ جس کے دل میں ایمان ہے اس کے دل میں مسجد اقصی کی محبت بھی موجود ہے، جس کے دل میں اسلام کی محبت ہے اس کے دل میں ان مسلمانوں کے ساتھ بھی محبت موجود ہے۔ اور UNO جو امریکہ کی لونڈی ہے، پوری دنیا کے اندر کب کسی کافر کا کتا بھی مر جاتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، یہ دنیا میں انسانیت کی باتیں کرنے لگے ہیں۔ کیا آج ان کو فلسطین کے اندر مسلمانوں کا بہتا لہو نظر نہیں آتا؟ کیا مسلمانوں کے بچوں کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ کیا ہمارے وہ بھائی نہیں ہیں؟ کیا ہمارے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے؟ اللہ کی قسم ہم فلسطینیوں سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ ہم بھی ان کی طرح لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں، ہمارے اندر اس کی ان کی محبت ہے۔ آؤ اگر ہماری یہ محبت قائم رہے گی، ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، ہم دعا کریں، ہم اسرائیل کی چیزوں کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں، چیزوں کا بائیکاٹ کریں، اور یہ دعا کریں اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو اس مسئلے میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وگرنہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ ابابیلوں سے بھی اپنے گھروں کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ اللہ آج بھی ابابیل بیچ کے مسجد اقصی کی حفاظت کر سکتا ہے، لیکن یاد رکھو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں میں ظالموں کے ظلم سے غافل نہیں ہوں، میں جانتا ہوں وہاں پہ جو کچھ ہو رہے، جو کچھ یہودی کر رہے ہیں، لیکن مسلمانوں تمہارے ایمان کا امتحان ہے۔ اگر دنیا کے سارے مسلم ممالک اکٹھے ہو کے، ان کے پاس دنیا میں کیا کچھ نہیں ہے، اللہ نے ایٹمی طاقت بھی دی ہے، اللہ نے وسائل بھی دیے، دنیا میں تیل کے بڑے ذخیرے مسلمانوں کے پاس ہیں، کاش یہ تھوڑی سی ہمت کر کے ایک سالڈ پیغام دے دیں کہ اسرائیل اگر تو نے یہ حملے نہ روکے، اور جو تو یروشلم کو اپنے مرکز کی طرف دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ ہمارا کیپٹل ہے، تم نے اس حرکت سے توبہ نہ کی تو ہم تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ اگر یہ پیغام دے دیں تو یہودی میں یہ جرت نہیں ہے کہ وہ آنکھ اٹھا کے بھی بات کر سکے، لیکن میرا ایمان ہے، میرا وجدان کہتا ہے اللہ کے گھر میں کھڑے ہیں، انشاءاللہ اللہ ان لوگوں کی قربانیوں کو کبھی ضائع کرے گا نہیں۔ انشاءاللہ وہ وقت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اللہ تعالی ہمیں دیکھنا نصیب فرمائے جب دنیا میں یہودی پٹ جائیں گے اور انشاءاللہ اسلام کے کلمے کی عزت ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں یہ موقع دیکھنا نصیب فرمائے، اللہ یہودیوں کو نیست و نابود فرمائے، اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی داد رسی فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے سختی کے دن ختم فرما دے، اور اللہ ہمیں ان کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے حق میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔
الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک ولیعظیم سلطانک لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب الحلیم الکریم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہم مسلمان ہیں، ہم گناہ گار ہیں۔ اللہ رمضان کے اندر کمیاں کوتاہیاں کرتے رہے، غلطیاں کرتے رہے، اللہ تیری نافرمانیوں کی طرف بھاگتے رہے۔ اللہ جو ہم سے غلطیاں ہوئی تو معاف فرما دے۔ اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، اللہ تیری صفتیں ہیں، تو ستار ہے، تو غفار ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اللہ ہم تو وہ نالائق ہیں جو تو بلاتا بھی ہے، رحمت کے دروازے کھولتا ہے، جنت کے دروازے کھولتا ہے۔ اللہ تو آوازیں تیرے فرشتے لگاتے ہیں کہ خیر وا کی طرف آ جاؤ، جنت کی طرف آ جاؤ۔ اللہ تو معاف کرنے کے بہانے تلاش کرتا ہے، اللہ ہم پھر بھی معافی سے دور رہتے ہیں۔ اللہ ہماری اس کمی کو بھی معاف فرما کہ اللہ ہمارے ساتھ اپنی رحمت والا معاملہ فرما دے۔ یا اللہ آج کی یہ خاص دعا ان لوگوں کے لیے ہے جو فلسطین کے اندر مظلوم مسلمان ہیں۔ اللہ یہ ہمارا قبلہ اول ہے، ان کے ساتھ ہمارا روحانی تعلق ہے۔ اللہ اس مسجد میں تیرے گھر میں کوئی بھی ایسا بندہ بشر یا اللہ کوئی ہماری ماں بہن نہیں بیٹھی جس کے دل میں مسجد اقصیٰ کا احترام نہ ہو۔ اللہ فلسطین کے اندر موجود اس مسجد کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے قبلہ اول کی حفاظت فرما۔ اللہ سارے معاملات تیرے کن کے محتاج ہوتے ہیں۔ اللہ ہم اپنی بزدلی کا اعتراف کرتے ہیں، اللہ ہم اپنی سستی اور غفلت کا اعتراف کرتے ہیں۔ ہمارے اندر وہ دم خم نہیں ہے، ہمارے بازوؤں میں قوت نہیں ہے، ہماری زبانوں میں وہ طاقت نہیں ہے کہ ہم ان کی حمایت کر سکیں، ان کے بارے میں بول سکیں۔ اللہ ہم نکھٹو نالائق اور گھٹیا ہو چکے ہیں، اللہ ہمارے ایمان ختم ہو چکے ہیں۔ اللہ تو ہی ان کی مدد فرما۔ اللہ وہ ایمان سے بھرے ہوئے، جذبات سے بھرے ہوئے، اللہ وہ مارے کھا کے اپنے جسم پہ گولیاں برداشت کر کے تجھے سجدے کرتے ہیں، اللہ ان کا ایمان کتنا مضبوط ہوگا کہ وہ پھر بھی اپنی نماز کو نہیں توڑتے۔ اللہ یہ صرف تو ہم نے صحابہ کے بارے میں پڑھی ہے۔ اللہ تو ان کی قربانیوں کو قبول فرما لے۔ اللہ تو ان کی قربانیوں کے نتیجے میں اللہ مسجد اقصیٰ کو صہیونیوں کے پنجہ استبداد سے رہائی نصیب فرما دے۔ اللہ آج ہم کھڑے نہیں ہوئے، یا اللہ ہمیں پتہ ہے تیری ناراضگی آ جاتی ہے۔ اللہ تیرے قرآن میں ہم نے پڑھا ہے کہ جب مظلوم مدد کے لیے پکارے اور وہ فلسطینی تو مسجد میں مارے کھا کے گولیاں برداشت کر کے اپنے جسم زخمی کروا کے اپنے شہید سامنے رکھ کے کہہ رہے تھے پاکستانیوں ہماری مدد کے لیے نکلو، اے پاکستان کے چیف صاحب ہماری مدد کے لیے نکلے، پاکستان کے حکمرانوں ہماری آواز کے ساتھ آواز ملاؤ۔ اللہ تو جانتے ہیں ہم بے بس ہیں، اللہ تو جانتے ہیں ہم کتنے بے کس ہیں، ہم محتاج ہیں، فقیر ہیں، اللہ ہم گندے ہو چکے ہیں۔ اللہ تو ہمارے اندر ایمان کی حدت پیدا فرما، اللہ تو ان کی اپنے غیب سے مدد فرما۔ یا اللہ دنیا میں مسلمان حکمران جو ہے شاید وہ عیاشی کے پیچھے لگ چکے ہیں، شاید کہ وہ ایمان اور اسلام کی اہمیت کو کھو چکے ہیں، لیکن اللہ تو اپنے گھروں کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ اللہ تو ابابیلوں کے لشکر بھیج کے بھی اللہ تو حفاظت کر سکتا ہے، تو کن فرما کے بھی سارے معاملات ٹھیک کر سکتا ہے۔ اللہ تیرے قرآن بول بول کے کہتا ہے تو ان ظالموں کے ظلم سے بے خبر نہیں ہے، اللہ تو غافل نہیں ہے، تو جانتا ہے۔ اللہ تو مسجد اقصیٰ کو رہائی نصیب فرما دے، اللہ یہودیوں کو نست و نابود فرما، ان کے گندے منصوبوں کو ناکام بنا دے، یا اللہ ان کے برے خواب چکنا چور فرما دے، یا اللہ ہمارے حکمرانوں اور ہماری عوام کو ان کی آواز کے ساتھ آواز ملانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان سے کچھ ٹھنڈی ہوا وہاں پہ گئی ہے، یا اللہ مزید ٹھنڈی ہوائیں بھیجنے کی توفیق عطا فرما۔
یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں اللہ ان سب بیماروں کو اپنی رحمت سے شفا یا فرما۔ یا اللہ قاری صاحب جو کہ ایک چوٹ کا شکار ہو گئے ہیں، یا اللہ ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گئے ہیں، ان کی ہڈی جو فریکچر ہوئی ہے، یا اللہ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، یا اللہ تو جلد از جلد ان کی بیماری اور ان کی اس چوٹ کو صحت میں تبدیل فرما دے۔ یا اللہ جتنے بھی یہاں پہ میرے بھائی، میرے بزرگ، میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، یا اللہ ان سب کا کوئی بھی بیمار ہے، ہسپتال میں ہے، گھر میں ہے، کسی بھی مرض کا شکار ہے، سمجھ نہیں آ رہی، اللہ تو اپنی رحمت سے ان کو شفا یاب فرما دے۔ یا اللہ جہاں ڈاکٹر سارے جواب دے جاتے ہیں، حکیم جواب دے جاتے ہیں، معالج جواب دے جاتے ہیں، لیکن اللہ تیرے پاس کوئی بیماری لا علاج نہیں ہے، اللہ سب کے امراض کو اللہ تو ان کو شفا میں تبدیل فرما دے۔ یا اللہ سب کے دلوں میں جائز خواہشیں ہوں گی، اللہ جائز خواہشات ہوگی، کوئی سوچتا ہوگا تیرے گھر کی زیارت کروں، کوئی سوچتا ہوگا ماں باپ کی خدمت کروں، کوئی سوچتا ہوگا کہ میں دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کروں، اللہ سب کے دلوں کی جائز خواہشوں کو پورا فرما۔ یا اللہ فقیر اور بیکاری بن کے کھڑے تیرے گھر میں پڑے، اللہ تو ہمیں ریاکاری جیسی گندگی سے محفوظ فرما لے۔ یا اللہ ہر کام خالص اپنی رضا کے لیے اور توحید کی بنیاد پہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس مسجد کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما۔ یا اللہ اس کے اندر جو محنت کرتے ہیں اس کو آباد کرنے کے لیے یا اللہ ان کی نسلوں کو آباد فرما۔ یا اللہ عید کے موقع پہ ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ سب کے جو رکے ہوئے کام ہیں اللہ ان کاموں کو خیر و عافیت سے تکمیل تک پہنچا دے۔ یا اللہ جو مقروض ہیں حالات کی گردش میں ہے اللہ ان مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کے بندوبست فرما دے۔ یا اللہ ان میں سے کتنے ہوں گے جن کی والدہ آج دنیا میں موجود نہیں ہوگی، یقیناً ان کے دل کو چوٹ پہنچے کہ یہ الفاظ سن کے، جن کا باپ آج دنیا میں موجود نہیں ہوگا وہ ترستے ہوں گے، تنہا بیٹھ کے ماں باپ کو یاد کر کے روتے ہوں گے۔ یا اللہ میری ماں بھی دنیا میں موجود نہیں ہے، ہم سب اس دکھ کو جانتے ہیں، اللہ جن کے والدین دنیا سے جا چکے ان کی والدین کی قبروں کو کروٹ کروٹ یا اللہ جنت کا باغیچہ بنا دے، ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما دے۔ یا اللہ سب کی دعائیں قبول فرما، سب کی اٹھی ہوئی جولیاں اور ہاتھ قبول فرما لے۔ یا اللہ ہماری عبادتیں قبول فرما لے، ہمارے ٹوٹے پھوٹے روزے قبول فرما لے، ہماری تھوڑی بہت جو ٹوٹی پھوٹی تلاوت تھی وہ قبول فرما لے۔ اللہ جو دعا مانگ سکا ہوں اللہ وہ قبول فرما، جو نہیں مانگ سکے اپنی رحمت سے یا اللہ وہ بھی ہمیں نصیب فرما دے۔ یا اللہ دنیا کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرما، اس مسجد کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما، اس کو آباد کرنے والوں کی نسلوں کو آباد فرما۔ یا اللہ ہماری دعا قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت